بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تفسیر کی جو عمومی ترتیب بنائی جاتی ہے وہ ترتیب تین طرح کی ہے. ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب پر اللہ نے قرآن کو مرتب کرنے کا حکم دیا، جس کو ترتیب وقوع کہتے ہیں. عام طور پر سورہ فاتحہ سے تفسیر شروع کرنے کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جو ترتیب کتاب اللہ میں قرآن شریف میں موجود ہے اسی ترتیب کے مطابق تفسیر کی جاتی ہے. ایک دوسری ترتیب ہے جس کو ترتیب نزول کہتے ہیں. جس ترتیب پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس نزول کی ترتیب پر تفسیر کی جاتی ہے. کہ سب سے پہلے سورہ علق اللہ نے نازل فرمایا، اس کی آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے. پھر سورہ مدثر کی تفسیر کی جاتی ہے، پھر سورہ مزمل کی تفسیر کی جاتی ہے، پھر سورہ نون کی تفسیر کی جاتی ہے. اس طرح تفسیر کی ترتیب کے مطابق پھر سورہ فاتحہ کی، پھر سورہ لہب کی، جو ترتیب نزول کہتے ہیں اس ترتیب کے مطابق تفسیر ہوتی ہے. بعض نے دوسرے نمبر پر سورہ قلم کو بھی ذکر فرمایا ہے. یہ تیسری ترتیب ہے جس کو کہتے ہیں ترتیب النوازل. ایک ہے ترتیب النوازل، یعنی جیسا تقاضا پیش آتا ہے اس طرح ہم آیتوں کا انتخاب فرمائیں. تقاضا پیش آیا تو ہم نے ان آیتوں کا انتخاب فرمایا اور اس کی تفسیر بیان کی. تو اس طرح اس وقت میں بہتر یہ سمجھتے ہیں ترتیب نزول ہو یا ترتیب وقوع ہو، یہ دو ترتیب پر تفسیر جب شروع کی جاتی ہے تو بڑی لمبی تفصیلات چلتے ہیں، بہت ہی زیادہ طول وقت لے جاتا ہے. اور اس میں ہمیں جن چیزوں کی وقتی طور پر ضرورت پڑتی ہے، جن باتوں کو سمجھانا پڑتا ہے، جن باتوں کو سنانا پڑتا ہے، وہ آیتیں رہ جاتی ہیں، وہ آیتیں رک جاتی ہیں. پھر وہ آیتیں ان دنوں میں آتی ہیں جن دنوں میں ان آیتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان آیتوں کو پڑھنا لازم نہیں ہوتا، ان آیتوں کی وضاحت کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، ان دنوں میں وہ آیتیں آتی ہیں. اس لیے بہتر یوں سمجھا گیا کہ ترتیب النوازل تقاضے کے مطابق تفسیر کا آیتوں کا انتخاب کیا جائے تاکہ آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں واضح ہوں جو باتیں اپنے تقاضے کے مطابق بتانا ضروری ہے. چنانچہ اس وقت جہاں بھی آپ دیکھیں گے یا تو مدرسے کے سلسلے میں تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے یا اسکول کے سلسلے میں ہر ایک اس بات کی طرف متفکر ہے کہ اسکول میں اپنے بچوں کو جمائیں، پڑھائیں، ان کے لیے بہتر سے بہترین کورسز کا انتظام کریں، انتخاب کریں تاکہ وہ بچے
بہت اچھے طریقے سے اپنی تعلیم کو تکمیل تک پہنچائیں۔ اس میں سب سے اہم اور بنیادی بات، چاہے آپ اسکول کا انتخاب کریں یا مدرسے کا انتخاب کریں، ان انتخاب میں دو چیزیں کبھی ہم لوگ سوچنا نہیں چاہیے۔ پہلی چیز تعمیر، عمارتیں۔ عمارتیں کسی بھی انسان کو تعلیم نہیں دیتی، عمارتوں میں کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ عمارتیں یہ خوبصورت ڈھانچہ ہے، وہ ڈھانچہ کسی کو پڑھاتا نہیں ہے، وہ ڈھانچہ کسی کو سکھاتا نہیں ہے، وہ ڈھانچہ کسی کو علم دیتا نہیں ہے، وہ ڈھانچہ کسی کو عالم بناتا نہیں ہے، کسی کو ایجوکیٹڈ نہیں بناتا، ڈھانچے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات ہم لوگ ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ ہم لوگ تعمیر کو دیکھ کر، بلڈنگز کو دیکھ کر، معمار کو دیکھ کر ہم کبھی کسی جگہ پر منتخب نہ فرمائیں، کسی جگہ کو سیٹ نہ فرمائیں۔ یہ جگہ بہت بڑی ہے، یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، یہاں ماربلز لگے ہوئے ہیں، یہاں ٹائلس لگے ہوئے ہیں، چلو بھی اس جگہ کا انتخاب فرما لیں۔ کہے کے لیے؟ پڑھائی کے لیے۔ ارے بھئی کوئی بھی آدمی رہائش کے لیے دیکھتا ہے در و دیوار کیسے ہیں، ٹائلس کیسے ہیں، چھت کیسی ہے، رہائش کے لیے دیکھتا ہے ایریا کیسا ہے۔ پڑھائی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تعمیر ہمیں کوئی ترقی نہیں دیتی، یہ بات یاد رکھیے۔ دوسری بات، ایریا پر موقف نہیں ہے، لوکیشنز۔ اگر کوئی آدمی لوکیشن کا انتخاب فرمائے، مجھے فلاں گاؤں میں پڑھنا ہے، گاؤں تو بہترین ہے، عمارت بھی بہترین ہے، لیکن پڑھنے پڑھانے والے ادھورے ہیں، علم آپ کو نہیں ملے گا، تو بہترین ایریا ہونے کے باوجود، بہترین بلڈنگز ہونے کے باوجود آپ علم سے ادھورے رہ جائیں گے، کولے رہ جائیں گے۔ کوئی بھی انسان بہترین تعمیر اور بہترین ایریا میں رہتا ہے، وہاں کا رینٹ بھی زیادہ اور وہاں کے ڈونیشنز بھی زیادہ، ڈونیشن بھی زیادہ، فیس بھی زیادہ۔ زیادہ فیس تو دے کر لوگ ماشاءاللہ بھائی آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ فلاں ایریا میں پڑھا رہے ہیں، فلاں ایریا میں بلڈنگ کیسی ہے؟ بہت شاندار ہے، بلڈنگ دکھاتی ہے، تو اس سے کیا آپ کو علم مل جائے گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ دو چیزوں کو دیکھا کرو۔ پہلی چیز، آپ جس چیز کے لیے اس جگہ کا پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کہاں ملے گا، زیادہ سے زیادہ کون دے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کو کون عنایت کر سکتا ہے، کون آپ کو عطا کر سکتا ہے، کون آپ کو ان تمام چیزوں کو دے سکتا ہے۔ پہلے آپ وہ دیکھیں گے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب سے پہلے، جیسے پیاسا وہاں جائے گا جہاں پر پانی ملے گا، بھوکا وہاں جائے گا جہاں پر کھانا ملے گا۔ تو آپ بھوکے تو ہیں لیکن ایسے ہوٹل میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر کھانا تو ہے لیکن آپ اس کو چبا نہیں سکتے، آپ اس کو کھا نہیں سکتے، آپ اس کو ہضم کر نہیں سکتے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جس وقت انتخاب فرمائیں تو سب سے پہلی چیز، جس چیز کو ہم لوگوں کو انتخاب کرنا ہے، وہ جو چیز ہمارے طلب ہے، طلب کے مطابق مطلوب کہاں ملے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، استاد اور شاگرد ان کے درمیان انسیت ہونی چاہیے۔ یہ رابرٹ کی طرح نہیں، جیسے رابرٹس ہوتے ہیں، رابرٹس کو کوئی انسیت نہیں ہوتی، مار کر بولے تو کون سامنے ہے کہ اسے مار دے گا، جہاں بولے تو جہاں جاؤ بولے تو وہاں چلا جائے گا، جہاں نہیں جانا وہاں چلا جائے گا، جہاں نہیں آنا وہاں آ جائے گا۔ اسے کیا پتا، اسے تو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح بعض یونیورسٹیز ہوتے ہیں، بعض کالجز ہوتے ہیں، بعض اسکولز ہوتے ہیں، بعض مدرسے ہوتے ہیں جہاں پر استاد اور شاگرد میں کوئی انسیت ہی نہیں، استاد کچھ ہے شاگرد کچھ ہے، استاد شاگرد میں کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ
رشتہ نہیں، کوئی جوڑ نہیں. شاگرد کیا کر رہا ہے، شاگرد کیا دیکھ رہا ہے، شاگرد کیا بول رہا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں علم صرف پڑھائی کو نہیں کہتے، علم تربیت کو کہتے ہیں. علم حقیقت میں تربیت کو کہتے ہیں. جیسے سر سے لے کر پیر تک تربیت کا نام علم. پہلے زمانے میں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اس وقت کہا جاتا تھا جب لوگ مہذب ہوا کرتے تھے. پڑھا لکھا انسان زور سے آواز نہیں کرتا تھا، پڑھا لکھا انسان بے ہدہ گفتگو نہیں کرتا تھا، پڑھا لکھا انسان بدتمیز نہیں ہوتا تھا، پڑھا لکھا انسان بے جا غصہ نہیں کرتا تھا، پڑھا لکھا انسان جہالت پنا نہیں اختیار کرتا تھا. اس انسان کو پڑھا لکھا کہا جاتا تھا. پڑھا لکھا اگر کہہ دیا جائے کسی کو، اس کے اندر ایک ڈسپلین لوگ دیکھتے تھے. سر سے لے کر پیر تک، کھانے میں ڈسپلین، بیٹھنے میں ڈسپلین، سونے میں ڈسپلین، اٹھنے میں ڈسپلین، چلنے میں ڈسپلین، اس کا گھر ڈسپلین کے ساتھ، پورے بچے اس کے پاس رہنے والے ڈسپلین. اس کو کہتے تھے ایجوکیٹڈ پرسن. اور جو ان پڑھ ہوتا تھا وہ غیر مہذب ہوتا تھا، بے ادب ہوتا تھا، بے ہدہ ہوتا تھا، بدتمیز ہوتا تھا، بد کردار ہوتا تھا، بدگو ہوتا تھا. اس کی زبان میں جو آ رہا ہے وہ بک رہا ہے، جو من میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس کے زبان کی کوئی لگام نہیں، اس کے اخلاق کی کوئی بدتمیزی کا کوئی حد نہیں. اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ استعمال فرمایا، بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق. آپ اندازہ لگائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف ذرا توجہ. لوگ سرسری طور پر حدیثیں بیان کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. سرسری طور پر احادیث پڑھ کر گزرنے کا نام نہیں ہے. احادیث پر من لگا کر غور کریں، من لگا کر غور کریں، تن لگا کر غور کریں، جان لگا کر غور کریں تو رموزات احادیث آپ کو نظر آئیں گے، محسوس ہوں گے. حضور علیہ السلام کے سلسلے میں آپ نے خود ارشاد فرمایا، اوتیت جوامع الکلم ومنابح الحکم. اللہ نے جو مجھے عطا کیا، میری زبان سے نکلنے والے جملے، وہ جملے جامع جملے ہوا کرتے ہیں. یعنی سمندر کو کوزے میں سما دیا، سمندر کو کوزے میں سما دیا. سمندر ہے اس کو کوزے میں سما دیا گیا ہے. اب سمندر کو کوزے میں سمانے کے لیے زیادہ وقت لگے گا؟ بالکل ہلکا سا وقت، مختصر وقت، سمندر کوزے میں سما گیا. لیکن اس سمندر کوزے سے جب آپ سمندر کو نکالیں گے، جب آپ کوزے سے سمندر کو نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ کوزے سے سمندر نکلتے 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 علوم کا خزانہ علوم پھیلتا چلا جائے گا، اور آپ نکالتے 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 تھک جائیں گے، لیکن وہ ختم نہیں ہوگا. یہی تو ہوگا. اسی بات کو غور کریں گے تو اوتیت جوامع الکلم ومنابع الحکم. آپ نے فرمایا منبع، منابع کہتے ہیں چشموں کو جہاں سے پانی ابھرتا ہے، پانی نکلتا ہے. منابع کہتے ہیں حکمت کی بہت سارے سرچشمے نکلیں گے. صرف ایک جملہ، بعثت معلما، میں آیا ہوں تم لوگوں کو سکھانے کے لیے. کیا سکھانے کے لیے آئے؟ دیکھو، بنیاد اسلام کے 5 بنیادی چیزیں ہیں. فاؤنڈیشنز آف دا اسلام 5 چیزیں ہیں. کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ایمانیات، عبادات. میں بات کرتے وقت سب لوگ مجھے دیکھنا چاہیے، ادھر ادھر یہاں وہاں جھک لے کر رکوع سجدے میں سب نہیں رہنا. یہ درس کی بے ادبی ہے، درس کی بے ادبی. کان کی دیکھ لگ بھی نہیں، اس کو دیکھ سے بیٹھو، سامنے بیٹھو کہ بیٹھو وہاں
چھتری آپ پورے پیچھے بیٹھتی ہے. منابع الحکم، حکمتوں کے سر چشمے. جب نکلتی ہے کوئی چیز زیادہ خالی بھائی تو نکلتے سمندریں نکلتی چلی جائیں گی. جیسے آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں میں ایمانیات، عبادات، معاشرہ، معاملہ، اخلاق، یہ 5 چیزیں ہیں. یہ 5 چیزوں میں سب سے آخر میں اخلاق ہے. گویا تکمیل دین وہ اخلاقیات پر ہوتا ہے. اخلاقیات جہاں پر ہوگی وہاں پر دین کی تکمیل ہوگی، وہاں پر دین ختم ہو جائے گا. وہاں دین دا اینڈ، دین کا جو اینڈ ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ اخلاقیات پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، میں سکھانے کے لیے آیا ہوں. کہاں سے سکھائیں گے؟ شروع سے سکھاتے ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرہ، سکھاتے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجہ کا جو اخلاق ہے وہ مکارم اخلاق، اس اخلاق کی تکمیل کر دوں گا. اس اخلاق کی تکمیل کوئی آگے کیا مطلب؟ از اول تا آخر، از ابتدا تا انتہا، از الف تا با، از ایمان از اخلاق تا اخلاق، پوری چیزیں میں سمجھا دوں گا، پڑھا دوں گا، بتا دوں گا. اب اتنی سی یہ جملہ پورا دین آ گیا. اب اس سے کیا پتا چلا؟ بھئی ہمارے علوم ہر چیز میں اخلاقیات بھی بتاتے ہیں. نماز میں بھی اخلاقیات ہیں. عام طور پر لوگ نماز میں ایمان تو بتاتے ہیں، بھئی ایمان کے ساتھ نماز پڑھنا. ایمان کے معنی کیا؟ نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہو. دوسری بات عبادت، اللہ کے سامنے صرف اللہ کے لیے ہم جھک رہے ہوں. تیسری بات کیا؟ معاملہ کیا ہے؟ آزو بازو والے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا تکلیف دینے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آپ سجدے میں جا رہے ہیں، دونوں کوہنیوں کو دونوں کے پسلی کے اندر گھسا دیے، ادھر ایک ڈیش ادھر ایک ڈیش. کیا تو سنت کے مطابق میں سجدہ کر رہا ہوں، ادھر والا یوں جھک گیا، ادھر والا یوں جھک گیا، انہوں جو کو پہلوان کوہنی گھسا دیے. معاشرہ، آپ آ رہے ہیں، بدبودار نہیں آنا چاہیے، بیڑی پی کر نہیں آنا چاہیے، منہ میں بدبو نہیں ہونی چاہیے، آپ جنازے کی طرح لگا لے کر نہیں آنی چاہیے، چھینکا کی طرح لگا لے کر نہیں آنی چاہیے. آپ آ کر کھڑے ہو گئے، آزو بازو والے الرجی شروع ہو گئی، یہ چھینکا، ادھر بھی چھینکا، ادھر بھی چھینکا. ان کو بھی کیمیکل کی طرح اور ان کو بھی کیمیکل کی طرح سیٹ نہیں ہوتی، سوٹیبل نہیں ہوتی، اور آپ کو ادھر لگا لے کر آ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز میں معاشرہ سکھایا. اخلاق کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑے آدمی آئے ہیں، کرسی کی ضرورت ہے، اٹھا کر آپ نے کرسی دے دیا. ایک انسان بیچارہ پہلی صف میں آگے بڑھ رہا ہے اور آپ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ہی جگہ ہے، آپ فوراً آگے بڑھ کر اس جگہ کو قبضہ کر لیے. آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بھائی آپ آ جائیں، مہمان ہیں آپ آگے آ جائیں. اخلاق، نماز میں اخلاق، کتنا اخلاق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفل نماز میں اگر کوئی ہو، اگر میں نفل نماز میں ہوں اور میری والدہ مجھے پکارے، بالفرض ماں تھی نہیں آپ کی، اور میری والدہ مجھے پکارے، اخلاقیات یہ ہے نفل نماز چھوڑو اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. یہ اخلاقیات. کیوں؟ نفل نماز یہ نفل ہے، بعد میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ماں کے بلاوے پر لبیک کہنا واجب ہے. تو واجب کو نماز پر آپ نے ترجیح ہے. لیکن آپ دیکھیے عجیب بات، ایک انسانی تقاضا، بھوک لگ رہی ہے آپ کو بہت زیادہ، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، یا بیت الخلاء کا تقاضا آ گیا، پیشاب زور سے آ گیا، اور آپ
وضو کرنے میں بڑے سستی کرتے ہوئے کیا کیا، چلو بھی یہ پیشاب روک کر ہم نماز پڑھ لیتے، نماز پر پیشاب کر لیتے۔ آپ نماز میں کھڑے تو ہو گئے لیکن پیشاب اتنا زور سے انکنٹرول ہو رہا ہے، آپ نماز مسلتے ایک ایک آیت جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں آپ کا ٹینشن پڑ رہا ہے، مینشن نہیں کر رہے آپ آیتوں کو، ٹینشن پڑ رہا ہے، کہاں سیل توڑنے کو نکل جاتا ہے، کیوں ہوتا ڈر بعض لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تقدیم کسے کرنے کو کہا، فرمایا جو آپ کا تقاضا ہے اس تقاضے کو پہلے پورا کرو تاکہ نماز سکون سے پڑھ سکو۔ آپ نے صاف فرمایا کہ اسے مقدم کرو، جاؤ ضروریات سے فارغ ہو جاؤ، آؤ وضو کرو، چاہے ایک رکعت چھوٹ جائے، 2 رکعت چھوٹ جائے، 3 رکعت چھوٹ جائے، چوتھی رکعت آپ کو ملی لیکن آپ آ کر نماز پڑھو گے سکون سے تو پڑھو گے، نماز میں پیشاب کا تو خیال نہیں ہوگا۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے نماز کو بیت الخلا مت بناؤ، نماز کو بیت الخلا مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ نماز میں دل اور دماغ بیت الخلا کو چلا گیا، کب ختم ہوگی کب جاؤ پیشاب خانہ، کب ختم ہوگی کب جاؤ بیت الخلا، کب ختم ہوگی کب جاؤ پیشاب خانہ، کب ختم ہوگی کب جاؤ ٹوائلٹ۔ اب کیا مطلب؟ نماز میں رکوع میں بھی بیت الخلا، سجدے میں بھی بیت الخلا، قیام میں بھی بیت الخلا، اتحیات میں بیت الخلا، پوری نماز میں کیا ہو گیا؟ بیت الخلا ہی بیت الخلا۔ جو مسجد میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہی کی طرح، میں یہاں ہوں میرا دل بیت الخلا میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دماغ بیت الخلا میں ہے، میں یہاں ہوں میرا سوچ بیت الخلا میں ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ تو اتنی بے قراری سے نماز پڑھنے کو منع کیا، پہلے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جاؤ پھر آؤ۔ اسی طرح بھوک لگ رہی ہے کھانا کھا لو، فارغ ہو جاؤ، وہاں سے آپ فارغ ہونے کے بعد پھر آئیے نماز پڑھیے۔ کتنے فارغ ہوں؟ آخری نماز ختم ہونے تک نہیں، اتنی جتنی تمہاری کمر سیدھی رہے، اتنی جتنی تمہاری کمر سیدھی رہے۔ تعامل یقیم ظہرک، تعامل یقیم ظہرک، اتنا کھانا جتنا پیٹ سامنے آئے تک کھانا کھا لو، کھانا سنی، کھانے کا تصور ہٹ گیا، کھانے کا خیال ہٹ گیا، اتنا کھانا کھا لیجیے جیسے 8-10 وقت میں کھانا کھا لیے، پانی پی لیے، جلدی آ کر نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد پھر جا کر بعد آدھا کھانا بعد میں کھا لیجیے۔ یہ سب سے زیادہ پیش آتا ہے افطار میں، رمضان میں۔ مغرب کی اذان ہو گئی، ابھی آدھا سموسہ باقی ہے، مغرب کی اذان ہو گئی، آدھا جوس باقی ہے، مغرب کی اذان ہو گئی، آدھا پلیٹ فروٹ باقی ہے، مغرب کی اذان ہو گئی، فیرنی باقی ہے، مغرب کی اذان ہو گئی اور وہاں چنے کا ایک خزانہ باقی ہے، اس کا بڑا صدمہ رہتا ہے۔ نماز میں اللہ کون وہ فروٹاں ڈالے معلوم نہیں نا، کون وہ فروٹاں وہ فیرنی پی لیا کہ کھا لیا کہ معلوم نہیں نا۔ تصور جتنا ہے کھا لیجیے، آپ کے مقدر میں ہے تو ضرور آپ کو ملے گی، آئیے نماز ادا کر لیجیے، پھر جا کر ماں بقیہ جو بھی بچا ہوا ہے اس کو آپ نوش فرمائیے، کون منع کرتا ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ علم اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق۔ آپ نے فرمایا نماز میں بھی ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں عام طور پر لوگ نماز کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ علم حاصل کرتے ہیں جس کا تعلق فرائض سے، واجبات سے، مستحبات سے، سنتوں سے ہے، لیکن وہ علم حاصل نہیں کرتے جس کا تعلق مکروہ سے بھی ہے، مکروہ سے بھی ہے۔ مکروہ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اقرا کہا گیا، پہلے پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے اپنے خالق کو جانو۔ گزشتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کے سلسلے میں تفصیلات عرض کر دیے۔ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے آگے کا جملہ بتایا، وہ خلق کا تعلق کہاں ہے؟ علق سے ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا من علق، علق علق کہتے ہیں خون کے ڈھلے، فجعلنا العلقۃ مضغۃ،
اللہ نے خون کے ڈلے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. خون کا ڈلہ آپ رکھ دیجئے، ذرا خشک ہونے کے بعد، سوکھنے کے بعد وہ گوشت کی طرح بن جائے گا. اس کو لوگ کاٹ کاٹ کر کلیجی کی طرح غیر بناتے ہیں. خون کا بیچنا، خون کا لینا دونوں حرام ہے. خون کا پینا وہ بھی حرام ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ انگلی کٹتے منہ رکھ لیتے ہیں، انگلی کٹتے منہ رکھ لیتے ہیں، منہ رکھا آدھا لیٹر خون چوس لیتے ہیں. منہ میں خون چوسنا حرام ہے بھائی، اور آرام سے چوستے رہتے ہیں خون. خون یہ بالکل حرام. لیکن ہم لوگ اس سلسلے میں تھوڑی سی بے احتیاطی کر لیتے ہیں، تو غیر خون کھاتے ہیں، اور ہمارے لیے خون قطعاً حرام ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں ایک حکمت کی بات بتائی کہ دیکھو ادھر بھی اقرا ہے، اس کے بعد بھی اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ دونوں کے سلسلے میں بقیہ تفصیلات انشاءاللہ حضرت کے سامنے عرض کروں گا. بس اتنی بات میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے اقرا فرمایا، اقرا کے بعد ایک حکمت، خلق اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اب تعلق کیا ہے بھائی؟ اس پروردگار کا نام لے کر آپ پڑھنا شروع کیجئے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا گوشت کے خون کے ڈلے سے. حالانکہ خون کے ڈلے سے پیدا کیا کہنے کا منشا کیا ہے، مطلب کیا ہے، مقصود کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ بہت بڑی حکمت علماء نے بیان کیا. وہ حکمت انشاءاللہ میں آئندہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کس وجہ سے اللہ نے یہ کہنے کے بعد یہ کہا. ان دونوں میں ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے، الگ کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں. قرآن اپنی جگہ پر ایک سمندر کو سمائے رہتا ہے. سمندر قرآن کے ہر آیت کے اندر، علوم کا سمندر. ایک ایک آیت آپ پڑھتے چلے جائیے، اب علوم کا سمندر آپ کو قرآن پاک. درس وغیرہ میں ہم لوگ سرسری بھی جس نے نصاب ختم 15 ایک قرآن پورا سال میں ختم کرنا، ایک سال میں پورا قرآن ختم کرنا. اب وہ بھی کتنے گھنٹے میں؟ روزانہ 1 گھنٹہ سبق ہوتا ہے اور 2 گھنٹہ پورے قرآن کے لیے ملتا ہے. روزانہ 2 گھنٹے پورا قرآن 2 گھنٹے میں ختم کرنا. تو اس لیے سرسری ترجمہ کرتے ہوئے، مطلب بیان کرتے ہوئے، مفہوم بتاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. زیادہ وہ کوزے سے سمندر کو نکالتے نہیں، خالی 2 جگ نکال کو ٹیسٹ کیسا اچھا ہے، چلو آگے نیکسٹ چیک. کوزے سے زیادہ نہیں نکالتے، 2 چسکی مارتے ہیں آگے بڑھتے رہتے ہیں، جو گھوٹ مارتے ہیں آگے بڑھتے رہتے ہیں. لیکن آپ حضرات کے پاس تو وقت ہے، تو انشاءاللہ ہر ہفتہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا. اللہ نے خلق الانسان من علق کہہ کر، پھر اقرا وربک الاکرم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت بیان کرنے کا اللہ کا منشا ہے، انشاءاللہ آئندہ بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات کو میں نے کہا سوالات اگر ہوں تو سوالات پوچھا کریں. سوال ہمارے بزرگوں کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، ہمارے تمام اکابر کی مجلس ہوا کرتی تھی. مجلسیں سوالات کے ہوا کرتے تھے. سوال کرتے تھے، اس کا جواب ملتا تھا، سوال کرتے تھے، اس کا جواب ملتا تھا. تو سوالات کیا ہیں؟ یہ علوم کے کھولنے کی چابی ہے. سوال کیا ہے؟ علوم کے کھولنے کی چابی. کوئی عنوان کھولنا ہو تو سوال سے کھولو، پھر عنوان کھولنا ہو سوال سے کھولو، کوئی بات پوچھنا ہو سوال سے پوچھو. تو سوالات کی کنجیاں ہیں خزانے کی، یہ کھولتے رہیں گے، کنجیاں کھلتی رہیں گی، کوئی دروازے کھلتے رہیں گے، کچھ باتیں معلوم ہوتی رہیں گی. تو سوال کرنے والے کو جواب دینے کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ جواب سن رہے ہیں ان کا بھی ثواب ملے گا. تو سوالات یہ آ کر الٹے سیدھے سوالات نہیں کرنا، الٹے سیدھے سوالات نہیں کرنا. ہندوستان میں اچھے دن کب آئیں گے وہاں نہ اور سب تم نہ مانو. الٹے سیدھے جن سوالات کا تعلق قرآن سے نہیں ہے،
حدیث سے نہیں ہیں، دین سے نہیں ہیں. وہ سوالات جو سیاست سے ہے وہ تو سیاستدانوں سے پوچھیے. اور آپ مجھ سے زیادہ بہترین سیاست جانتے ہیں. ہمیں تو کچھ نہیں معلوم اس سلسلے میں. دنیا کی خیر و خبر ہمیں کبھی ہوتا ہے 10 دن کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے. ایسا ہوا کرتے بنانا، اچھا ایسا ہوا کرتے نہیں تو ذرا ذہن میں وہ کبھی ہوتا ہے. تو ہم لوگ بہت پیچھے ہیں دنیاوی اخبار کے سلسلے میں. معلوم تو ہوتا ہے، نہیں معلوم نہیں، لیکن اتنا زیادہ ہم اس کو وقت نہیں لگاتے، اتنا زیادہ دل اور دماغ نہیں کھپاتے کہ اسی کے پیچھے پڑے رہیں. بہرحال آپ حضرات کو سلسلے میں جانتے ہیں. تو جو چیز دین سے متعلق معلوم کرنے کی ہوتی ہیں وہ چیزیں ہم سے معلوم کریں. اللہ علیہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم الحمد للہ شکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا وما کان فاسدا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون